اچھا بھائی، یہ کسی نے سوال پوچھا، آپ کے موجودہ شیخ کیا بیانات بڑے زبردست دلچسپ آ رہے ہیں جس میں انہوں نے غزوہ ہند پر بھی بیان دیا ہے، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تھا غزوہ ہند پہلے ہو چکی ہے. اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق بشارتیں ہیں وہ پہلی جنگ جو ہوئی تھی محمد بن قاسم وغیرہ کے دور میں یا اس کے بعد والی بھی ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو غزوہ ہند سمجھیں یا نہ سمجھیں، اتنی بات تو ہے کہ ایک غیر مسلم اسٹیٹ ایک مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر رہی ہے، تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہوگا تو سب پر اپنی استطاعت کے بقدر جہاد لازم ہوگا. اس میں تو کسی کی دو رائے. اب اس کو غزوہ ہند کہیں یا نہ کہیں، غزوہ جاپان کہہ لو آپ اس کو، ٹھیک ہے نا، غزوہ کچھ بھی کہہ لو، غزوہ ملیشیا کہہ لو آپ. تو اب بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ ہے یا نہیں ہے، بھائی ایک حقیقت ہے جب بھی اسلامی مملکت پہ حملہ ہوگا تو جہاد سب پہ اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوگا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام مستفتی صاحب. مفتی صاحب، میں اپنے بچے کو حفظ کروا رہا تھا تو میری والدہ کو جی میری والدہ کو بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ پڑھ کے سناتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی. ماشاء اللہ. اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت. تو میرا بچہ اگر ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو کیا ان کو اس چیز کا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسپیشلی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے. انہی چیزوں سے بدعت کا وہ آغاز ہوتا ہے. تو بچے، ہاں اگر آپ وہ بچہ دادی کی قبر پہ چلا جائے ویسے ہی دعا کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو کوئی حرج، آہستہ آواز سے. لیکن اسپیشلی قبر پہ جا کے تلاوت کرنا کوئی فضیلت کا عمل نہیں. تو ان کو بچے کو چاہیے گھر بیٹھ کے تلاوت کرے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب آٹومیٹیکلی دادی کو ملے گا، کیونکہ انہی کی ترغیب پر، انہی کی خوشی پر اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. اور ان کے لیے دعا مانگے. قبر پہ جا کے تلاوت، یعنی تلاوت کی نیت سے قبر پہ مت جائے کہ میں تلاوت کروں گا. تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑو ابھی. اچھا، ایک سوال، ابھی آپ نے غزوہ کا کہا تھا، تو غزوہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے تھے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کی تھی. تو ابھی ہم غزوہ ہند کہتے ہیں یا آپ غزوہ ملیشیا یا جو کہہ رہے تھے، تو اس سے کیا مطلب اخذ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں، نبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے نا، تو اس جنگ کے علم غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں نبی شریک ہو. لیکن یہ قیامت تک کا اصول نہیں ہے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی جہاد ہوگا اس کو غزوہ کہا جائے گا. ہاں، محدثین کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک ہوئے، اور سریہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک نہیں ہوئے، جس کی جمع سرایا آتی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، ایک بندے نے سسرال والوں کو ادھار پیسے دیے. آگے مجھ سے سنا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ایک بندے نے سسرال کو ادھار پیسے دے دیے، ڈپریشن شروع ہے. پیسے نہ دینے کی صورت میں اس نے غصے میں کال کی، بات تیز ہو گئی تو اس نے غصے میں کال بند کر دی فون. تو یہ اپنے ساتھ بولنے لگا کہ اب اگر میری بیوی آپ لوگوں کے گھر آ گئی تو 10 طلاقیں ہوگی. اس کو طلاقیں تو 10 نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہے. اور اس نے جو یہ الفاظ بولے یہ بالکل اکیلا تھا، کوئی آس پاس نہیں تھا. تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. بہت ہی بے وقوف داماد ہے جس نے بولا کہ میری بیوی آپ کے گھر گئی تو اس کو 10 طلاقیں، تو وہ جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کبھی بھی نہیں جائے. اب یا تو یوں کر لیا جائے کہ پہلے اگر کبھی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کو 1 طلاق بائن دی جائے. بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا. جب 1 طلاق بائن دی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. 3 مینسز گزرے بیوی کے، پوری عدت پوری کرے. عدت پوری کر کے نکاح بالکل لیا، ختم. پھر وہ جائے اپنے ماں باپ کے گھر، بیوی چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر. تو اب طلاق شرط پوری ہو گئی، لیکن طلاق اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم. تو یہ قسم پوری ہو جائے گی. پھر دوبارہ اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ نکاح کرے گا تو اب دوبارہ ماں باپ کے گھر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قسم مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب یہ تدبیر کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے، چونکہ جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے
کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں؟ اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟ ظالم کا ساتھ دینا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت، ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تم انڈیا کے خلاف کھڑے۔ بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں، مودی حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اس نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں، سوائے چند لوگوں کے، نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں۔ مسجدیں گرائی، صبح و شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو، اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی املاک جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے، اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ان حالات میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف بولیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا، ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، ان تقریروں سے ان کے بدگمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے، وہ مجبور ہیں بیچارے یہ کہنے پر۔ اور لیکن انڈیا، مودی نے ماننا پھر بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں میں، ماننا پھر بھی نہیں ہے کہ یہ ہم وہ سوتیلا پن رکھنا ہے اس نے، کیونکہ وہ مودی شدت پسند قسم کے جو ہندو ہیں، جو بہت ہی بنیاد پرست ہندو ہیں، ان کی آنکھوں کا تارا ہے، تو اس نے مذہب کا منجن بیچنا ہے، اس نے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو دبانا ہے، تو وہ شدت پسند ہندو کہیں گے یہ ہمارا ہے، تو یہ اس کا موٹیو ہے، یہ بھائی اس کا ہدف ہے، یہ تو یہ کرے گا وہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب جی، میں پنجاب بہاولپور سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہاولپور سے؟ جی بہاولپور سے، جہاں بم گرا ہے۔ تو وہاں تھے آپ اس وقت جب بم گرا تھا؟ جی ماشاءاللہ، تو آپ سے اس پہ ماشاءاللہ ملاقات کرنی تھی ایک تو، اور دو پرسنل سوال پوچھنے تھے۔ کسی نے کال پر آپ سے طلاق کے ہیں دونوں ہی۔ ابھی پوچھ لینا سوال، جی سوال ابھی پوچھ، وہ بندہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائے گا کال کر کے بتائے گا۔ دیکھو طلاق کا مسئلہ ریٹن میں پوچھ لو تو زیادہ اچھا ہے، کال کر کے بتانے کے بجائے بہتر ہے، کیونکہ جس نے دی ہے جس حالات میں، وہ اسی طریقے سے بتائے گا آپ کو کہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ زبان سے دی ہے؟ جی زبان سے دی ہے، 3 دی ہیں؟ 3 دی ہے، بس ہوئی ہے نا پھر؟ رخصتی سے پہلے دی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق دی ہے، یوں دیے تمہیں 3 طلاق، یا یوں دیے تمہیں طلاق طلاق طلاق، کیسے دیے؟ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، پھر ایک طلاق ہوئی ہے، ایک طلاق ہوئی، لیکن وہ پہلے ملتے جلتے بھی تھے رخصتی سے تو پہلے۔ تنہائی میں جمع ہوئے ہیں نا وہ؟ یہ ایک ایسی تنہائی نہیں تھی کہ بالکل تنہائی، ایک کمرے میں سائڈ میں مل سکتے تھے، ایسی تنہائی کہ اگر ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ایسی تنہائی ملی ہے؟ جی وہ تو اب وہی بتائے گا، تو اس سے پوچھ کے آپ بتا دو نا، جب اتنا کچھ آپ بتا رہے ہو۔ وہ تو کہتا ہے کہ گھر والے تھے لیکن کمرہ خالی تھا۔ بھائی تنہائی کا مطلب ایسی تنہائی جس میں میاں بیوی اگر ہم بستری کرنا چاہیں، فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی تنہائی کو رخصتی ہی کہا جاتا ہے۔ اگر ایسی تنہائی نہیں ملی، مثال کے طور کمرے میں بیٹھے میں دروازہ کھلا ہوا ہے، تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا ایسے، اس کو رخصتی نہیں کہتے۔ صحیح۔ یا کہیں پارک میں مل رہے ہیں، چھپڑ میں، تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا ایسے، اس کو رخصتی نہیں کہتے، لیکن پارک ہے، وہ اوپن ایریا ہے۔ ابھی اتنے بغیرت تو ہم نہیں ہوئے نا انگریزوں کی طرح کے۔ نہیں، اگر ان کو پتا ہو تو اس کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، یہاں کمرے میں جانا منع ہے 5-10 منٹ کے لیے، جیسے بیٹھ جاتے ہیں نکاح کے بعد، تو اب ان کی رخصتی ہوئی یا نہیں؟ 5-10 منٹ کے لیے نکاح کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، کمرے کی کنڈی بھی لگی ہوئی ہے؟ نہیں، کنڈی نہیں ہے، ان کو بس اجازت نہیں ہے کمرے میں جانے کی۔ بھائی یہ فیصلہ دولہا خود کرے۔ جی وہی تو کہ کیا اتنی تنہائی تھی کہ اگر میں پراپر ہم بستری کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ صحیح۔ اتنی تنہائی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے نہیں کر سکتا تھا، بھائی کنڈی نہیں لگی ہوئی، تو اتنی بغیرتی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کنڈی کھلی ہوئی ہو اور دولہا دلہن سہاگ رات منا رہے ہو، ایسا بھی ہوتا نہیں۔ اور ایک اور سوال، اگر ایسا ہے تو پھر رخصتی ہو گئی تھی، اور اگر اتنی تنہائی نہیں تھی تو پھر رخصتی نہیں ہوئی۔ جاتے وقت آپ مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ ابھی آ جائیں، السلام کر لوں؟ آ جائیں ملاقات۔ جہاد کا موقع مل جائے تو اگر فرض، قضا، نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی وغیرہ باقی ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہاولپور والوں کا حوصلہ بڑھائیں جا کے۔
جہاد کا موقع مل جائے تو اگر اچھا آج کل یہ بھی شروع ہو گیا, میزائل گر رہا ہے, ہم پہ گر رہا ہے, ان پہ نہیں گر رہا, بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہم ہیں اصل, اور بھائی سب ایک جیسے ہیں, سب مسلمان ہیں, سب پاکستانی ہیں, تو سب کے غم میں برابر کے. اگر آپ پہ گرا تو یہ نہیں کہا اس پہ کیوں نہیں گرا, مجھ پہ کیوں گر گیا, تو آپ بولو چلو شکر ہے اس پہ نہیں گرا یار, وہ تو بچ گیا. جس پہ بھی گر رہا ہے, جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہم سب کی شہادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. جہاد کا موقع مل جائے تو فرض قضا نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی. کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرو, فرض نمازیں باقی ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, نہیں جتنی ممکن نہیں ہے تو وصیت کرو اس کی. ہاں قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی, لوگ پیسے لے کے شہید ہو جاتے ہیں, جا کے ادھر پیسے لیے جا کے کیا ہو گئے شہید. وہ رو رہا ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاتا, میرے پیسے تو دے دیتا. تو حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے بھائی.